السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو کچھ دن سے طبیعت میری بہت خراب تھی اور اچانک سے ہی کڈنی پین سٹارٹ ہو گیا تھا، اور کافی اچھی بڑی اس کڈنی میں وہ ہے، سٹون بھی ہے۔ تو بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کے ساتھ صحت دے، آمین۔ اور بس یہ اچانک یہ کڈنی کا پین مجھے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اتنا وہ سیویئر تھا کہ میں نے مطلب وینز میں جا کر وہ بھی لگوائی، انجیکشنز بھی، لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ خیر جو ہی میں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہوں نا، مطلب رات کو میں ہاسپٹل سے آئی ہوں، صبح جب سب لوگ گھر سے جا چکے تھے تو مجھے سوجا کہ یار یہ پنکھے تو بہت ہی میلے ہو رہے ہیں، اور ذرا سا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پنکھوں کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ اور یہ سیڑھی اتنی کوئی وزنی تھی نا، تو میں اوپر سے 2 منزلیں سے نیچے اتار کر لائی ہوں، 2 منزلیں اوپر پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے آہستہ 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 اس لوہے کی بڑی سیڑھی کو نیچے لائی ہوں، اور سارے میں نے پنکھے سے صاف کیے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی چیز اگر گندی ہے نا تو بس مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ کچن تھا، پھر میں لاسٹ میں ڈرائنگ روم میں بھی چلی گئی تھی، وہ والے بھی اتنے زیادہ گندے نہیں تھے، کیونکہ جو اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے وہ اتنے زیادہ گندے بھی نہیں ہوتے، اور جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت ہی گندے ہوتے ہیں۔ اچھا، پنکھے صاف کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار یہ جو صوفے ہیں نا ڈرائنگ روم کے، ان کو آگے کھینچ کر ان کے پیچھے سے نا صفائی کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ صوفوں کا اتنا کوئی وزن ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن چونکہ یہ فرش ہے، اگر کارپیٹ پر ہی جب پڑے تھے نا تو میں ان کو ہلا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن یہ ٹائلز ہیں تو ان کے اس وجہ سے یہ بینیفٹ تھا کہ یہ ہل جل سک رہے تھے۔ تو بس پھر میں نے پیچھے سے ویکیوم لگایا، اور پھر اوپر سے میں نے اس پہ موپنگ کر لی، تو اچھی طرح سے میں نے ڈرائنگ روم کی بھی صفائی کی، اور کپڑے بھی دھوئے، کپڑے پریس بھی کیے، اور فرسٹ فلور کی بھی صفائی کی، اور ہمت اور ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں نے آج ہی بیسمنٹ کی بھی صفائی کرنی تھی۔ خیر پھر وہ میں نے نیکسٹ ڈے کے لیے اٹھا رکھی وہ بات، اور پھر میں نے نیکسٹ ڈے بیسمنٹ بھی صاف کی۔ تو اس بیماری کے دوران میں نے 2 دن میں سارا اپنا گھر اچھی طرح سے چمکایا ہے، کیونکہ ذرا سا موسم چینج ہونے لگتا ہے نا تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ گھر کو اچھی طرح چمکا کر صاف کیا جائے۔ ویسے تو صاف ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو مطلب مہینے میں آپ کرتے ہیں، جیسے پنکھے صاف کرنا، اس طرح کے کام۔ تو یہ میری سیڑھی اتنی بھاری ہے نا، ورنہ میں جو تو آرام سے ہر وقت میں صاف کر لوں، لیکن وہ اس کی وزن کی وجہ سے میں نیچے لا نہیں سکتی اسے۔ تو یہ ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے اتنا بچوں پر پیار آ رہا تھا نا کہ میں بیمار تھی تو سنڈے کو 7 بجے اٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا ماں نے اٹھنا ہے تو جلدی جلدی کام شروع کر دینے ہیں، اور یہ اس نے لحاظ نہیں کرنا کہ بھائی یہ بیمار تھی، تو پہلے دن تو یہ صبح صبح اٹھ کر انہوں نے سارے کام وام کر لیے، اور بیچاروں نے انڈے پھینٹے ہوئے تھے آملیٹ کے لیے، اور ان کو آئل نہیں مل رہا تھا۔ تو مجھے اتنا پیار آیا، میں نے کہا ایک ماں ہوتی ہے تو ہر قسم کی چیز سنبھال لیتی ہے، اور کوئی چائے کی پتی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ویسے مجھے چلنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں زیادہ بیٹھنے سے ذرا پین ہوتا ہے، باقی اللہ کا شکر ہے۔ تو بس گھر میں بس مختلف قسم کی کام ہو رہے تھے۔ یہ باٹلز جو میں نے خریدی تھیں، اور گھر میں جو تھوڑا بہت ڈرائی فروٹ تھا، فی الحال تو یہ چنے اور یہ چیزیں تھیں، یہی میں نے فل کر کے رکھ دی تھی، کیونکہ میں نے کہا چلو یہ لیا ہوا ہے تو چلو اب اس کو نکال کر رکھ دیتی ہوں۔ بس یہ کوئی سمپل سا بھی ڈرائی فروٹ سے انشاءاللہ پھر ڈرائی فروٹ جب سیزن سٹارٹ ہوگا تو پھر لائیں گے اور ان کو فل کر لیں گے۔ اور ڈرائی فروٹ یہ ہے کہ بچے پھر کھا جاتے ہیں جلدی جلدی، اور پھر اپنا گلا بند کر لیتے ہیں، تو ان سے چھپا کر بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں کو اچھا لگتا ہے یہ چیزیں۔ تو بس ایک انسان کی عادت ہوتی ہے نا، بس صفائی کی عادت ہوتی ہے، پھر وہ اس سے باز نہیں آتا۔ بہت میری امی کہتی ہیں کہ جب پڑ جاؤ گی نا بیڈ پر تو پھر کوئی نہیں کرنے والا ہوگا تمہارے پاس۔ تو مجھے لاؤنج کی اپنی قالین بھی بدلنی تھی، میں نے دوسری لانی تھی، یہ اٹھانی تھی، لیکن وہ کام اب میں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ قالین کا اتنا زیادہ وزن تھا۔ یہ تو میں اٹھا بھی لیتی کھینچ کھانچ کر، لیکن وہ اوپر والی میں نیچے لا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ کام مجھ سے رہ گیا، ورنہ وہ کرتب بھی میں نے دکھانا ہی تھا۔ بہرحال یہ دیکھیے بس اب گھر صاف الحمدللہ ہو چکا تھا، اور اچھی طریقے سے میں نے جنرل صفائی اوپر سے نیچے تک سارے گھر کی کر لی ہے۔ اور یہ بوٹلز میں نے یہ والی پسند کی تھی، لیکن اسے مجھے سلور ڈھکنوں والی دے دی تھی، اور میں نے تو پہلے سوچا واپس کرواؤں گی، پھر میں نے کہا کون جائے گا اتنا دور، چلو اسی میں ڈال دیتی ہوں، اور اسی سے مطلب کام چلا لیتی ہوں۔ ویسے بھی اتنی زیادہ یہ مہنگی نہیں تھی، صرف 1000 کی تھیں یہ۔ اور یہ ساتھ میں عربی کا میں چاٹ بنانے کے لیے میں نے کوکر نکالا تھا۔ جب میں کوکر نکالتی ہوں نا تو اس دن میں بہت سارے کام اکٹھے اس کوکر میں کر لیتی ہوں، تو میں نے کہا عربی پہلے بوائل ہو جائے گی 10-15 منٹ میں، پھر میں اس میں سٹے بوائل کر لوں گی،
کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے سٹے. تو یہ بھی میں پھر بوائل کر لیتی ہوں. میں لا کر نا 5 kg لا کر میں فریزر مطلب نیچے فریج میں رکھ لیتی ہوں. ہمارا تو 2 فریج لگے ہوئے ہیں. تو پھر جب مجھے چاہیے ہوتا ہے تو میں نکال لیتی ہوں. یہ ساتھ میں نے بنائے تھے ریڈ کڈنی بینز اور ساتھ میں وائٹ چاول بھی بنا لیے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ نا صحت نہ لے، کیونکہ صحت جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت جو ہے نا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ مطلب تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہم اتنے آسانی سے اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہماری جانوں کے اوپر. تو بس یہ کھانے وانے میں بنا رہی تھی ساتھ ساتھ. اور یہ مجھے پین سٹارٹ ہوا تھا فرائیڈے کو. تو فرائیڈے سیٹرڈے بس 2 راتیں تو میں ہاسپٹلس میں ہی رہی، اور سنڈے سے پھر میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا تھا. اچھا، میں آج آپ کو کڑی بنانے کی بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی بتا رہی ہوں. تو کڑی میں ڈالتی ہوں جو فرائیڈ انین ملتا ہے نا بازار والا، وہ ڈالتی ہوں، کیونکہ وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے. ہم جو انین فرائی کرتے ہیں وہ پھر بھی نظر آتا ہے اس کے چنکس. اس وجہ سے میں یہ بازار والا ریڈی میڈ انین لیا ہے میں نے، اور اس میں نے گارلک یعنی کہ لہسن تازہ پیس کر میں نے ڈالا ہے، اور ہلدی، سوکھا دھنیا، نمک اور لال مرچ، 4 مسالے ہوتے ہیں یہ ڈالے ہیں. اب میں نے چولہا آن کیا ہے، اور یہ جو لہسن ہے نا اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے. اور ساتھ میں پانی اپنے پاس تھوڑا سا تیار رکھتی ہوں، تاکہ اگر جو ہی لہسن جو ہے تو تھوڑا سا براؤن ہونے لگے تو میں پانی ڈال دوں، کیونکہ زیادہ جل نہ جائے. اچھا، یہ میری جو کڑی کی ریسیپی ہے نا بہت ہی کوئی مزیدار ہے نا. اس سے اتنی مزے کی کڑی بنتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اچھا، اور میں بہت ہی تھوڑی بناتی ہوں، بہت ہی تھوڑی، مطلب 4-5 چمچ یہ تھے دہی تھے، کیونکہ کوئی میرے ہسبینڈ اور میرے سوا بچے تو کھاتے نہیں ہیں. تو بس اس میں نے پھر 2-3 چمچ میں نے بیسن ڈال دیا تھا، ہلکے ہلکے چمچ. بیسن اتنا زیادہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ پھر مزے کی نہیں بنتی. مطلب اگر 6 چمچ دہی ہے تو اس میں آپ نے 2 چمچ آپ بیسن ڈالیں بس. اب دیکھیے مسالہ بہت ہی خوبصورت کلر کا یہ ہو گیا تھا. تو اس میں اب میں نے دہی اور بیسن کو گھول کر، اور بس اس میں ابھی میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا، اس سے کلر بھی نکل آتا ہے. اور کڑی کا نا کلر بہت مجھے مزے کا لگتا ہے. اچھا، یہ بعض لوگ تو کڑی کو پکاتے بعد میں تڑکا لگاتے ہیں. تو میں تڑکا وڑکا نہیں لگاتی، میں پہلے ہی پیاز لہسن مسالہ بھون لیتی ہوں، اس کے اوپر میں یہ دہی اور بیسن ڈالتی ہوں، اور پھر یہ پکتا رہتا ہے. یہ اتنا پکتا ہے کہ پہلے تو یہ اس کا جو گھی بھی غائب ہو جاتا ہے. لیکن اس کو پھر پہلے تیز آنچ پہ رکھتی ہوں، پھر آہستہ آنچ کر دیتی ہوں. تو اس وقت تک پکاتی ہوں کہ جو گھی غائب ہوا ہوا ہے نا پھر سے واپس آ جائے. تو تب بس کڑی پک گئی آپ کی، اور اتنے مزے کی پکتی ہے نا. اور مجھے اس کے اندر پکوڑے بھی پسند نہیں ہیں، اس کے ساتھ مجھے چاول بھی پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ مجھے روٹی پسند ہے. اور اس کا اتنا کو خوبصورت ذائقہ ہوتا ہے نا، اور لہسن کا ذائقہ بھی اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے. آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا، لیکن لہسن بالکل تازہ ڈالیے گا. تو بس بچوں نے تو ظاہری بات ہے کڑی نہیں کھانی تھی، تو ان کے لیے میں نے چکن نکال لیا تھا. تو میں نے کہا ان کے لیے میں چکن ٹکا بس آسانی سے بنا لیتی ہوں. چکن اور اگر گوشت بھی میرے گھر میں آتا ہے نا، میں بون لیس گوشت لا کر اس کو بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں. تو جب ان بچوں کا ٹکے کھانے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو میں جلدی سے نکال کر اور اس پر میں یہ لہسن ڈال دیتی ہوں. اور میرے پاس ہوتا ہے یہ گھر کے تھوڑے سے مسالے میں نے لے لی تھی، زیرہ اور مرچ، یہ ریڈ چلی فلیکس، اور یہ جو نارمل مسالے جو ہم یوز کرتے ہیں یہ سب میں نے ڈال دیے تھے. اور تھوڑا سا میں نے دہی ڈال دیا تھا. اور اگر آپ نے تھوڑا سا مطلب سالن بھی بنانا ہے تو تھوڑا سا دہی زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ونیگر یعنی کہ سرکہ میں ڈال دیا تھا اس میں. اور میرے گھر میں ہمیشہ ہوتا ہے تندوری مسالہ شان کا، اس کا بھی بڑا ہی سپریم فلیور آتا ہے، بس وہ بھی تھوڑا سا ڈال دیں، اگر ہو تو ڈالیں، نہ ہو تو یہ مسالے بھی بس انف ہیں. تو بس یہ میں ڈال کر اوپر میں نے تھوڑی دیر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر اس کو میں نے سمپل گھی پر فرائی کر لیا تھا. اور بس اتنے مزے کے ٹکے بن جاتے ہیں نا. اگر آپ بون لیس گوشت بھی لا کر بوائل کر کے رکھ لیں نا، تو اچانک آپ کو کچھ بنانا پڑ گیا تو بس آپ اس طریقے سے بون لیس گوشت میں اس طرح مسالے ڈالیں، اور 10-15 منٹ میں وہ گوشت ریڈی ہو جاتا ہے. ٹکے گھر میں آپ صاف ستھرے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے کڑی کا اوپر اب آ گیا گھی، کتنا خوبصورت لگ رہی ہے اور اتنے مزے کی ہے. کبھی ہم لوگ مطلب ہماری کڑی کا طریقہ وہ پر تڑکے لگانے والا نہیں ہوتا، نہ ہم کڑی پتے اس میں ڈالتے ہیں. ہم اس طریقے سے بناتے ہیں، ہماری ساری فیملی، اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے. بس اب 2-3 گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے بچوں کے لیے چکن ٹکا بھی بنانے رکھ دیا تھا. بس صرف آئل ڈالیں اور بس یہ خود ہی بھنے گا اور پھر گھی چھوڑے گا، اور بس بن گیا. یہ آسان سا کام تھا.
اور بچے چکن پر خوش ہو جاتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے بچے آج کل کے کڑیاں اور ہمارے جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں ان کو پسند نہیں ہیں. بڑیاں بڑیاں گوشت اور بھیں، ندرو بھی ان کو بولتے ہیں، برسنڈے بھی بولتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں وہ کہاں کھاتے ہیں. بس ان کو آج کل کے بچوں کو تو بس چکن چکن. اچھا، سارا گھر صاف کرنے کے بعد پھر مجھے نظر آیا کہ یار یہ جو کچن کی جو کیبنٹس ہیں نا یہ بھی کافی گندی ہیں. اور پتہ ہے اس کو میں نے کس سے صاف کیا ہے؟ اور گاڑی کا اسپرے پڑا ہوا تھا اور یہ ٹائرس کو کلین کرنے کا اسپرے تھا. تو میں نے کہا چلو اس پر ایک الماری پر ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں تو یہ صاف ہوتا ہے کہ نہیں. اور وہ اتنا اچھا ماشاء اللہ صاف ہوئی ہے نا اس سے. تو میں نے کہا یار یہ تو زبردست ہے. اور پھر میں نے اس کے ساتھ ساری کیبنٹس بھی کچن کی صاف کر لی. میرا خیال تھا زیادہ ٹائم لگے گا لیکن اس اسپرے کی وجہ سے بہت ہی کم ٹائم لگا اور فٹافٹ کے ساتھ یہ میں نے کیبنٹس بھی صاف کر لی. کیونکہ سارا گھر صاف ہو جو ڈسٹنگ نہ ہوئی ہو تو بس یہ مہر کا عکس نظر آ رہی ہے. کاؤنٹر پر بیٹھ کر مجھے اسلامیات ساتھ ساتھ سنا رہی تھی. یعنی کہ ایک جو ماں ہوتی ہے وہ ایک ہاتھ میں کتنا ہی کام کر لیتی ہے، گھر کے بھی کام کر لیتی ہے، بچوں کو پڑھا بھی لیتی ہے، بچوں کو پال بھی لیتی ہے. تو یقین مانے ماں اور باپ یہ جو ہے نا دو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور کہ میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں نا، تو جس طرح پیغمبر اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو ماں باپ کی دعائیں بھی اس طرح ہی اپنے بچوں کو لگتی ہیں. کیونکہ جس دل سے وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ دل ہی بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.